اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے دنیا اور اس کی حقیقت، تقریباً 3-4 جمعہ سے اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آگے بھی ہم لوگوں کو اسی عنوان کے ساتھ کچھ جمعے چلنا ہے۔
چونکہ اسلام کی دو بڑی عیدوں میں سے دوسری عید اس ہفتے آئندہ جمعہ سے پہلے طے ہے، تو حسب معمول ارادہ ہوا کہ عید اور عید کے متعلق اور اس کی خصوصی عبادت سے تعلق رکھنے والی کچھ باتیں، فضائل اور مسائل اور نکات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ قربانی اور اس کی فضیلت سننے سے پہلے یہ کچھ اشعار آپ حضرات سن لیں۔ بہت اچھے اشعار ہیں قربانی سے تعلق رکھنے والے۔ زندگی فطرت کا ایک انعام ہے، زندگی الفت بھرا ایک جام ہے، زندگی فطرت کا ایک انعام ہے، زندگی الفت بھرا ایک جام ہے، زندگی ہے ذوق قربانی کا نام، عید قربانی کا ہے یہی پیغام، آدمی پے کر بنے کردار کا، زندگی ہو ایک ترانہ پیار کا، آدمی پے کر بنے کردار کا، زندگی ہو ایک ترانہ پیار کا، جذبہ جہد طلب لے کر اٹھو، عید قربان نام ہے ایثار کا، جذبہ جہد طلب لے کر اٹھو، عید قربان نام ہے ایثار کا، جذبہ ایثار شان زندگی، نور ایمان حاصل تابندگی، کیجئے فکر و نظر وقف نیاز، عید قربانی ہے مذاق بندگی۔ چونکہ اشعار بڑے فصیح ہیں، اردو جاننے والے حضرات اور سمجھنے والے حضرات اس کی گہرائی تک اگر پہنچیں گے تو ایک زبردست پیغام اس سے ملتا ہے۔ میں ہمیشہ اس درد کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چونکہ اردو سے ہمارا تعلق انتہا درجے پر کمزور ہے، اس لیے بہترین اشعار سمجھنے میں ہم لوگوں کو بہت مشکل آتی ہے۔ لگے ہاتھ پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ اردو سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور اپنے بچوں کو اردو پڑھاؤ۔ ہمارے ملک کی ایک بہترین زبان ہے اردو، اور اردو اپنے اندر بہت سارے کمالات رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
عزیزان گرامی، اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ان دو عیدوں کے علاوہ کوئی عید اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، مقدس دن آئیں گے اور مقدس راتیں آئیں گی، لیکن ان کو عید کا نام نہیں دیا جائے گا۔ شریعت مطہرہ میں عید دو ہی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اور ان دونوں عیدوں کا درجہ برابر برابر ہے، یہ عید بھی واجب ہے اور وہ عید بھی واجب ہے۔ اور فضیلتیں الگ الگ ہیں، لیکن اس عید کا مقصد الگ اور اس عید کا مقصد الگ، اور اس عید کی تاریخ الگ اور اس عید کی تاریخ الگ۔ مجھے یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ عید الفطر رمضان المبارک کے 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی روز داروں کو مغفرت کا پروانہ جس دن دیتے ہیں اس دن کو عید قرار دیا ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ ایک الگ تاریخ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس کی تاریخ شاید مسلمان بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس عید کا تعلق حضرات انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے جڑتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ عید خاص طور پر اس عید کے مقابلے میں اپنے اندر بہت سارے پیغامات رکھتی ہے۔ تاریخ بھی ہے اس عید کی۔ اس عید کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی سے امت محمدیہ کے لیے بے حد پیغامات ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرے، جب تک کسی چیز کی حقیقت سمجھتے نہیں تو اس چیز کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ اس چیز کی حقیقت ہے 20-25 ہزار روپے، یہ موبائل ہے اور اس کے اندر فلاں اور فلاں ہے، یہ زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، اس سے فلاں فلاں کام ہوتے ہیں۔ جب تک اس حقیقت کو اگر کوئی آدمی پہچانتا نہیں تو پھر اس کی اہمیت آتی بھی نہیں، اس کی حفاظت بھی نہیں ہوتی۔ اگر اس چیز کی تاریخ کو اور اس چیز کی حقیقت کو نہیں پہچانے، جیسا کہ چھوٹا سا 2-3 سال کا بچہ نہیں پہچانتا، اس کے ہاتھ میں اگر دے دیں گے تو وہ اسے ایسا ہی کھلونا سمجھے گا جیسا اس کے ہاتھ میں 10-12 روپے کا کھلونا ہے۔ مجھے معاف فرمائے میرے دوستو، آج انسان عموماً خصوصاً مسلمان اپنے آپ سے لے کر اپنی پوری زندگی کی حقیقت سے ناواقف ہے، اور جن چیزوں کی حقیقت سے واقف ہے انسان آج بھی اس کی اہمیت جانتا ہے۔ نماز کی حقیقت سے واقف نہیں، نماز کی فضیلت سے واقف نہیں، نماز کے اجر اور ثواب سے واقف نہیں، اہمیت نہیں۔ پیسوں کی حقیقت سے واقف ہے، اہمیت ہے اس کے پاس۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے گزارش کرتا ہوں میں، مذہب اسلام اور مذہب اسلام کی تمام عبادات کی حقیقتوں کو سب سے پہلے جانو اور پہچانو۔ عید الفطر میں عام طور پر کرتے کیا ہے؟ ایک مہینے کے تھکان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ کر گھر کو جانے کے بعد بریانی کھاتے ہیں، میٹھے وغیرہ کھاتے ہیں، پھر آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، دوست احباب سے ملاقات کے لیے نکل جاتے ہیں۔ عید ختم ہو گئی، کوئی باٹا باٹی نہیں، عید کے بعد کوئی خاص عمل نہیں۔ عید کی نماز خود ایک خاص عمل ہے۔ اب رہا دوست احباب سے ملنا، ایک مستحب عمل ہے، غیر ضروری، کر لیے تو فبیہا، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، فلا حرج۔ لیکن یہ عید الگ چیز ہے، یہ عید الگ چیز۔ اس عید کے بعد آپ کے لیے خاص حکم ہے، اور اس حکم کا ظاہر ایک الگ ہے اور اس حکم کا باطن ایک الگ ہے۔ اور اس حکم کا مقصد الگ ہے اور اس حکم سے مطلوب الگ ہے۔ ایک جانور خریدے، ذبح کرے، گوشت بانٹے، یہ نہیں۔ ساری دنیا کو بتا دے کہ بھائی ہم بھی صاحب نصاب ہیں اور ہمارے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اور ہم نے بڑے سے بڑا اور قیمتی سے قیمتی جانور کو ذبح کیا ہے، ایک دکھاوا نہیں ہے، ایک رسم بھی نہیں۔ بات جب رسم کیا جاتی ہے تو عرض کرتا چلو، دماغ کے دل کے تختیوں میں اس بات کو بٹھا لو کہ مذہب اسلام میں رسم نام کی کوئی چیز نہیں۔ کوئی بزنس نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی ظاہری نفع نہیں، نفع کی شکل و صورتیں نہیں۔ خواہ مخواہ 50,000 روپے ایک جانور خریدا، 1,00,000 روپے جانور خریدا، 1.5 روپے جانور خریدا، یا اعتدال کے ساتھ 15, 20, 25,000 روپے میں جانور خریدا اور ذبح کیا، کچھ گوشت جمع کیا اور کچھ گوشت تقسیم کیا۔ عقل کبھی کہتی ہے، ظاہر کبھی کہتا ہے، یہ خواہ مخواہ کا اتنا پیسہ اسراف کیوں ہوا؟ نہیں، نہ دکھاوا، نہ رسم، نہ اسراف، ایک زبردست پیغام ہے اس کے اندر، ایک تاریخ ہے اس کے اندر۔ اس تاریخ کو اور اس پیغام کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو اس عمل کے اندر ہمارے غور و فکر بھی نہیں لگے گا اور اس عمل کا نتیجہ بھی ہم کو نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے ایک بات سنیں میرے دوستو توجہ کے ساتھ، قربانی اس کی 2 قسمیں لکھے ہیں، پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں، شاید دیگر علماء کرام سے آپ سنے ہوں گے۔ میری اپنی زندگی میں میں نے پہلی مرتبہ اس بات کو اور اس تحقیق کو پیش کر رہا ہوں۔ قربانی کے اندر 2 باتیں ہیں، ایک قربانی کب سے ہے، دوسرا قربانی کیوں ہے۔ کب سے ہے کا مطلب جواب یہ ہے کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بھی جتنے انبیاء اور ان کی امتیں آئی ہیں ان کے دور میں بھی قربانی کی عبادت تھی۔
ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی کا مقصد الگ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قربانی کا مقصد الگ۔ سب سے پہلے روئے زمین میں قربانی پیش کرنے والے حضرت حابیل اور ان کے بھائی قابیل۔ قرآن میں ہے تذکرہ، آدم کی اولاد تھی یہ۔ سب سے پہلے انہوں نے قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کی، لیکن اس قربانی کا مقصد تقوی نہیں تھا، اس قربانی کا مقصد عبادت نہیں، اس قربانی کا مقصد حق معلوم کرنا تھا۔ دونوں بھائیوں میں ایک بہت بڑے مسئلے میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ایسی صورت میں فیصلہ یہ ہوا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرے، جس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے وہ حق پر ہے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ ناحق پر ہے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری عبادتوں کے قبول ہونے اور نہ ہونے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا ہے، ورنہ میرے دوستو عبادت نہ کرنے والے تو اپنی جگہ پر ہے، اور عبادت کرنے والے نہ معلوم کہ کس کی عبادت قبول ہوتی کس کی نہ ہوتی، اور نہ ہونے والے عبادت کر کے بھی ذلیل ہو جاتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور صدقات میں سے ایک صدقہ ہے کہ آپ کی امت کی عبادت کی قبولیت اور عدم قبولیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا۔ نماز پڑھ کر نکلیں گے، ساری دنیا کو ہمارا نکلنا مسجد سے نظر آتا ہے اور ہماری نمازیں نظر آتی ہیں۔ اگر اسی وقت ہمارے چہروں میں آثار آ جاتے کہ قبولیت یا عدم قبولیت کے، یا مسجد کے ممبر و محراب سے ہر نمازی کا نام لے کر کہا جاتا کہ اکرم تیری نماز قبول ہے، واحد تیری نماز قبول نہیں ہے، تو پھر دونوں نماز پڑھ کر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اکرم کے اندر نماز کے قبول ہونے کا غرور پیدا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ نماز کے نہ قبول ہونے کی وجہ سے عبد الواحد نماز پڑھ کر بھی اندر اور باہر ذلیل ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چاشمبا، ابھی 5 دن کے بعد کے گوشت کے آئٹموں کو سوچ لے کو بیٹھونوں کو یہاں ذرا توجہ دیو۔ مجھے آج بات کم کرنا ہے، مسائل زیادہ بیان کرنا ہے، ایک مقصد بول کر آگے گزر جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے پوری امت واقف ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے حالات واقف ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور جذبہ قربانی سے پوری امت واقف ہے، لیکن ایک بات بول کر آگے گزر جاتا ہوں میں آپ کے سامنے، جہاں تک ہو سکے مسائل بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے قربانی روئے زمین میں حضرت حابیل اور قابیل نے دی۔ ایک مسئلے کا اختلاف قرآن پاک کے سورہ مائدہ اور 6 پارے کے اندر موجود ہے واقعہ۔ اور وہ قربانی پیش کرنے کا مقصد کیا تھا، کون دونوں میں حق پر ہے، یہ بات معلوم ہو جائے۔
اور کیسا معلوم ہوگا؟ دونوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، آسمان سے ایک آگ آئی، ایک کی قربانی کو اچک لی اور ایک کی قربانی کو چھوڑ دی۔ جس کی قربانی کو آگ کھا لی وہ علامت ہے قبولیت کی، جس کی قربانی کو آگ چھوڑ دی وہ علامت ہے عدم قبولیت کی۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اسی وقت ہو گیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آگ آئی آسمان سے، حابیل کی قربانی کو اچکلی لے کر چلے گئی اور حابیل کی قربانی کو چھوڑ دی۔ اظہار حق ہو گیا، کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے پتہ چل گیا۔ ایک ہے قربانی کا مقصد، دوسرا مقصد قربانی کا کون حق پر ہے یہ معلوم کرنا نہیں، کون کتنا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پہلی قسم اظہار حق، دوسری قسم اظہار محبت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک سالانہ قربانی جو ہو رہی ہے اس کا مقصد اول بندہ یہ پیش کرتا ہے کہ مولا کائنات آپ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہیں۔ اس کی اصل شکل کیا ہے اظہار محبت کی؟ ہماری جو قربانی ہے وہ اصل شکل نہیں، وہ نقل ہے، نقل۔ اصل شکل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات میں ان سے واقع ہوئی۔ اللہ کی ایک عادت ہے، اللہ رب العزت کی ایک عادت ہے، اللہ تعالیٰ خاص نعمتیں جسے دیتے ہیں انہی نعمتوں سے ان کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ حکومت جسے دیے ان سے حکومت کا امتحان لیتے ہیں، دولت جسے دیتے ہیں دولت کا امتحان لیتے ہیں، حسن جسے دیتے ہیں حسن کا امتحان لیتے ہیں، علم جسے دیتے ہیں علم کا امتحان لیتے ہیں، عمل جسے دیتے ہیں عمل کا امتحان لیتے ہیں، طاقت جسے دیتے ہیں طاقت کا امتحان لیتے ہیں، ولایت جسے دیتے ہیں ولایت کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی عادت دیکھو، نبوت جسے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبوت کا بھی امتحان لیتے ہیں۔ جسے جو چیز دیتے ہیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں۔ اس لیے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اس وقت یا اس کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی خاص نعمت کتنی زیادہ ہے ہمارے پاس یہ پہلے معلوم کرے اور اس بات سے ڈرتے رہے کہ ہمارے پاس رہنے والی اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی امتحان لیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں ہے۔ ایک نبوت ہمارے پاس نہیں ہے، اس پر تو اتفاق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی اللہ کا خاص ولی ہو تو پھر اس سے ولایت کا امتحان ہوگا۔ آپ میں سے کسی کے پاس دولت ہو، دولت کثیر ہو، دولت نافی ہو، دولت حلال ہو، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی امتحان لیں گے۔ آپ میں سے کسی کے پاس طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی امتحان لیں گے۔ آپ میں سے کسی کے پاس کسی بھی قسم کی حکومت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیں گے۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں، ہم جو کرتے ہیں اس پر اللہ کو سوال کرنے کا پورا حق ہے۔ اللہ جو کرتے ہیں اللہ کے کرنے پر سوال کرنے کا بندے کو کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔ انہیں بے نیاز ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں، اس
کے برابر بھی کوئی نہیں، لا شریک لک۔ اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایک نبوت چھوڑ کر ہم میں سے کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی خاص نعمت میں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نعمتیں ہیں، آنکھ کا ہونا نعمت، ہاتھ کا ہونا نعمت، کھانا کھانا ہضم ہونا نعمت، کان کا ہونا، ہر چیز بہت ساری نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا امتحان لیتے ہیں، لیکن بڑی جب چیز دے دیتے ہیں تو اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ آئیے بات سمجھ۔ اور سب سے زیادہ امتحانات اور کٹھن اور بڑے امتحانات اللہ تعالیٰ انبیاء سے لیے ہیں۔ ان کے امتحانات کے سامنے ہماری آزمائشوں کا اور ہماری امتحانات کا کوئی حساب نہیں۔ یوں سمجھو کہ وہ SLC کا امتحان دے رہے ہیں، ہم نے تو کانوینٹ اور فرسٹ اسٹینڈرڈ کا امتحان دے رہے ہیں، اتنا فرق ہے۔ مثال SLC بھی نہیں بول سکتے، آپ کو سمجھانے کے لیے بول دیا، بعد میں تمہیں پوچھنا نہیں کون سے کالج میں پڑھے، ابراہیم علیہ السلام بول کر۔ مثال کو مثالی سمجھو، اتنا فرق ہے۔ امتحان جب اللہ تعالیٰ لیتے ہیں، امتحان دینے والا بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے حقیقی محبت کرتا ہے تو اسے پاس کرانے میں بھی اللہ ہی کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ امتحان بھی لیتے ہیں اور امتحان میں پاس ہونے کے لیے مدد بھی کرتے ہیں۔ کب؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص محبت کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اللہ امتحان لیتے ہیں اور ناکام کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کی ذلت کو بیان نہیں کر سکتے۔ ذلیل ہو جاتا ہے وہ، خوار ہو جاتا ہے وہ، نیست و نابود ہو جاتا ہے وہ، امتحان میں ناکام اور فیل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے مطابق اور موافق اس سے امتحان لیتے ہیں، اور اس کے امتحانات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربات میں ہے، ظاہری طور پر قانون کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں یہ قانون کے مطابق ہے۔ جب بچہ کلاس میں بہت پابندی کے ساتھ رہتا ہے، محنت کر کے پڑھتا ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرتا ہے، اسکول کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، وقت پر فیس بن دیتا ہے، فلاں اور فلاں ہے، لیکن طبیعت میں کمزور ہوتا ہے، وہ بچہ جب امتحان میں بیٹھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا چپکے سے خود استاد اس کی مدد کرتے ہیں ایگزام میں۔ ارے منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا، ذرا زور سے ہلائے تو میں سمجھوں گا، بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھ کو ہی تم لگا بول کو، منڈی چھلا ہی نہیں تو میں کیا سمجھوں گا، اسکول بھی گئے نہیں بول کر۔ ہوتا نہیں ہوتا عزیز صاحب؟ یہ خصوصیات ہیں، خصوصیات ہے۔ یہ عام طور پر پڑھانے والا استاد ایگزام میں سب کو بول کر دیتا ہے تو اسے خیانت کہتے ہیں۔ کوئی ایک بچہ اسکول میں پابندی کے ساتھ آتا ہے، ادب کا لحاظ رکھتا ہے، اور فلاں کام بہت اچھا کرتا ہے، اساتذہ کا مقبول ہوتا ہے، لیکن فطرت کی وجہ سے وہ ذرا کمزور ہوتا ہے، تو ایگزام ہال میں خود اس کا استاد اس کی مدد کرتا ہے۔ کیا تنویر؟ ارے اچھا بچہ ہے بھی، کم سے کم اعلیٰ نمبر فرسٹ رینک سے نہ صحیح پاس بھی ہو جان دو، لائق ہے مدرسے کا۔
ایسے ہی جب بندہ اللہ کا خاص ہوتا ہے، اللہ کی باتوں پر عمل کرتا ہے، اللہ کے باتوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، اللہ اس سے جب امتحان لیتے ہیں تو اسے پاس کرانے کے لیے خود اس کی مدد بھی کر دیتے ہیں۔ جب اگر اللہ کا بندہ اللہ کی بات مانتا نہیں، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اس سے بھی اللہ تب امتحان لیتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، اب وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ امتحان اللہ تعالیٰ ضرور لیتے ہیں جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ خاص نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے اعتبار سے، حیثیت سے ایک عام نعمت عطا کیے تھے جس کو نبوت کہتے ہیں، پھر نبیوں میں ایک خاص نعمت عطا کیے تھے جس کو خلیل کہتے ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ کیا رہا؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ خاص دوست کو، پرسنل دوست کو، ایسا دوست اس کے بغیر اس کا گوارا نہیں، اس کے بغیر اسے گوارا نہیں، یہ ہمیشہ اس کی یاد میں رہتا ہے، یہ ہمیشہ اس کی یاد میں رہتا ہے، تنہائی میں ان کی محبتیں ساری دنیا کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اسی لیے حضرت ابراہیم 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں غرق۔ پرسنل دوست، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمت اللہ الواسعہ، ایک کتاب حضرت نے لکھی ہے، 5 جلدوں میں ہے، بڑی زبردست کتاب، اس میں لکھا ہے جس بچے کا نام اگر آپ خلیل رکھیں گے تو اس کے اندر دوستانہ مزاج دوسرے بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص دوست، بڑے زبردست ہیں بندے۔ حضرت اللہ اور بندے کے درمیان دوستی ہوتی کیا؟ لیول کے رہے تو اتنا حضرت دوستی ہونا، سو اللہ کہاں بندہ کہاں، پھر دونوں کے درمیان دوستی۔ یاد رکھو دوستی میں لیول دیکھا نہیں جاتا، جو دوستی میں لیول دیتا ہے وہ دوستوں میں دوستی کا دھوکے باز ہوتا ہے۔ بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، دوستی میں لیول نہیں دیکھتے۔ کالے گورے کے درمیان میں بھی دوستی ہو جائے گی، امیر غریب کے درمیان میں بھی دوستی ہو جائے گی، شہری اور دیہاتی کے درمیان میں بھی دوستی ہو جائے گی، اللہ کا ولی اور گنہگار دونوں کے درمیان میں بھی دوستی ہو جائے گی۔ دوستی میں لیول نہیں دیکھا جاتا۔ اب اللہ کہاں؟ اللہ اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ بندے بندے ہیں، لیکن یہ دونوں کے درمیان دوستی ہے تو لیول نہیں دیکھا گیا، لیول نہیں دیکھا گیا، دوستی میں لیول نہیں دیکھا جاتا۔ لیکن آج ہے دوستی ایسی، ارے ہے دو دوست آپس میں 20 سال 25 سال کی عمر میں غریب تھے، دونوں آپس میں دوست تھے۔ اب یہ دوستی برقرار نہیں رہتی اس زمانے میں، دونوں میں سے کوئی اگر مالدار بن گیا تو پھر مالدار دوست سوچتا ہے کہ میں کا انہیں کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوستی میں لیول نہیں دیکھا جاتا۔ اب اللہ اللہ ہے، خالق ہے، واجب الوجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی ہے،
پھر بھی دیکھیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا، خلیل بنایا، وہ بھی خاص پرسنل دوست۔ غر اللہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، اللہ کے نام سے بھی اتنی محبت ہوتی تھی کہ کسی کی زبان سے لفظ اللہ نکلتا تو حضرت ابراہیم تڑپ جاتے، مچل جاتے۔ کبھی کسی کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، کبھی کسی کو وہ نام سننے میں مزہ آتا ہے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں، اگر آپ کرے ہیں تو تجربہ ہوگا۔ نام کہیں کسی سے محبت کرتے ہیں، اس کا نام کہیں لکھا ہوا بھی، ارے نام تو نام کا پہلا حرف محبت اگر ہو گئی تو اس سے بھی محبت۔ مجھے پوچھنا نہیں تمہیں کرے کیا؟ یس لکھو رہتا، یس کس کا بھی نام ہے، پھر بھی یس لکھو رہتا، کی چین میں یس، ٹی کا کی چین، یم کا کی چین، اسکرین میں بھی انشل حروف۔ کئی کو بھی تجھے ٹی سے محبت ہو گئی، اس لیے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا نام ٹی سے شروع ہوتا ہے۔ جائز ہے محبت تو یہ ادا بھی اچھا ہے، محبت ناجائز ہے تو پھر یہ ادا ناجائز ہے۔ نام اکرم رہتا لیکن کچن کا کیا کہتے ہیں وہ انسل وہ کچھ اور رہتا ہے۔ کیا بھئی ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں ان کا نام اس حرف سے شروع ہوتا ہے۔ نام لینے میں مزہ، نام سننے میں مزہ، نام پڑھنے میں مزہ، نام دیکھنے میں مزہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ تھے، زبان میں نام نہیں آ رہا ہے مجھے، وہ اللہ 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 کے نام سے اتنی محبت کرتے، لکھا ہے کتاب میں ان کی نظر جس پر پڑتی وہ جگہ پر اللہ کا نام لکھا جاتا، اس لیے وہ اپنے سامنے نقاب ڈال کر چلتے تھے۔ دیوار پر نظر پڑی تو دیوار پہ اللہ کا نقش، کپڑے پر نظر پڑی تو کپڑے پہ اللہ کا نقش، کسی بھی چیز پر نظر پڑتی تو اللہ کا نقش بن جاتا۔ یہ محبت ہے۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم کو بھی ایسی محبت حاصل ہو سکتی ہے۔ ہم سب سے محبت کی محنت کرتے ہیں لیکن اللہ سے محبت کی محنت نہیں کرتے۔ دھوکہ دینے کا خوف ہے پھر بھی محبت کی محنت، بے وفائی کا خطرہ ہے پھر بھی محبت کی محنت، ناجائز راستہ ہے پھر بھی محبت کی محنت۔ اللہ کبھی اپنے بندوں کو دھوکہ دیتے نہیں، کبھی بندوں سے بے وفائی کرتے نہیں، لیکن اس سے محبت کرنے کی کبھی ہم نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ کبھی کر کے دیکھو اس سے محبت، کوشش کرو اس سے محبت کرنے کی، اور اس سے دعا جب مانگتے ہیں، میرے شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی مانگو کہ اے اللہ آج میں تجھ سے تیری ذات مانگتا ہوں۔ بچے ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورتیں ہو، اصل محبت، اول محبت اسی سے ہو، محنت ہو اس پر۔ جب محنت ہوگی اللہ قبول کریں گے،
محنت کا بدلہ دیں گے۔ اس کے بعد دیکھو جن واقعات کو سننے کے بعد ہمارے زبانوں سے اونچ کچھ نکلتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سننے کے بعد ہماری نسلوں کے زبانوں سے اونچ کچھ نکلے گا۔ اور قسم اللہ کی جن باتوں کو سننے کے بعد کبھی ہماری فطرت اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، جس کو دیکھے نہیں اس سے کبھی ایسی محبت ہو سکتی ہے کیا؟ کر کے دیکھو انشاءاللہ تعالی احساس ہوگا کہ اللہ سے محبت کرنے کا مزہ کیا ہے۔ ایسے عاشقین بھی اللہ کے پیدا ہوئے ہیں، ایسے عاشقین بھی اللہ کے پیدا ہوئے ہیں کہ ایک بزرگ کا نام حضور کی امت کے اولیاء میں آتا ہے، حضرت عبد الواحد معشوق رحمت اللہ علیہ۔ معشوق کسے بولتے؟ عاشق کسے بولتے؟ یہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اور بھی مزہ مل جائے آپ کو۔ عاشق کسے کہتے ہیں؟ جس سے عشق ہوتا ہے کرتے ہیں، کرنے والے کو عاشق کہتے ہیں۔ جس سے عشق ہو جاتا ہے، عاشق اپنا عشق جس کے سامنے پیش کرتا ہے انہیں معشوق۔ پھر عشق کی تعریف میں بھی صوفیہ نے بڑی زبردست باتیں بتائی ہیں، یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بکرے بھاگ گئے تو گایا بیلا کو پولیسا پکڑ لیے تو پورا مالا میرے اوپر آ جائے گا۔ مولانا لمبا بیان کرے گئے تک بکرا بھاگ گا، بولوں گا مسئلے بولوں گا 4 صفحات میں اس وقت کے مسائل جو فون میں کیے لوگوں نے وہ نوٹ کر کے آیا ہوں۔ عبد الواحد معشوق ہونا تو یہ تھا کہ عبد الواحد عاشق، اللہ کی ذات معشوق ہے۔ ہم سب اگر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہم عاشق ہیں۔ لیکن اس بزرگ کا نام معشوق پڑا۔ کیوں معشوق پڑا؟ انہوں نے اللہ سے اتنی محبت کی کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے دربار میں میری حاضری ہوئی، بجائے اللہ تعالیٰ پوچھنے کے پہل کر کے میں ہی اللہ سے پوچھ دیا کہ اے اللہ، میں دنیا میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا، کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے تھے؟ میں بھی پوچھتا ہوں حضرت خبر میں بول کو یہ سوچو نہ کہو، وہ لیول پر پہنچے تو سن کر ارادے کرنا الگ ہے، عمل کرنے کے بعد موقع پانا الگ ہے۔ رابعہ بصریہ کو خبر میں دفنایا گیا۔ خبر کے مرنے کے بعد کسی نے پوچھا کیا ہوا، خبر کا حال کیسا ہے؟ ارے کیا ہوا، کچھ نہیں، اللہ کا کرم ہے، آئے تھے 2 فرشتے۔ مجھ سے پوچھے کہ مر ربک کی، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ عاشقانہ جواب، اے جا منجے کیا پوچھ رہے ہیں کہ میرا رب کون ہے؟ رب کو پوچھو کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، عاشقانہ جواب۔ اب تو تمہیں بول ڈالے، ہمیں بھی پوچھتے ہیں حضرت، نہیں چلے گا، اس مقام تک پہنچنا، وہ مقام طے کرنا۔ اللہ میں دنیا میں آپ سے بہت محبت کرتا تھا، کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے؟
اللہ نے فرمایا کہ عبد الواحد میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا. اب دیکھیے جب اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتے ہیں نا تو پھر تکلف ختم ہو جاتا ہے. میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سن کر ہم عمل نہیں کر سکتے. ہمیں بھی تنہائی میں بیٹھ جا کر اللہ تو ہم نے محبت کر ہو سکتا ہے کہ بارش کے خطرے نہیں، جوتے کے بارشیں پڑیں گے. اے اللہ میں دنیا میں بہت محبت کرتا تھا آپ سے، کیا آپ بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ عبد الواحد ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. پھر دیکھیے محبت کا کیا سوال ہے. دلیل کیا؟ عبد الواحد اللہ سے پوچھ رہے دلیل کیا، ثبوت کیا، پروف کیا الہ العالمین آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبد الواحد جب حشر کا میدان قائم ہوگا تیری سفارش پر ہم 1000 گنہگاروں کو معاف کریں گے. یہ ہماری محبت کی دلیل ہے. نہیں اللہ ایسی محبت. چل عبد الواحد 70,000 کی سفارش تو کرے گا میں قبول کروں گا. ابھی جی نہیں بھرا اتنی محبت، 1000 اتنی محبت، 70,000 اتنی محبت. تب جا کر اللہ نے فرمایا کہ عبد الواحد سب مجھ سے محبت کر کے عاشق بنے، میں تجھ سے محبت کر کے عاشق بنا. اب اللہ عبد الواحد کے عاشق بنے، عبد الواحد معشوق بنے. اس وقت ان کا لقب پڑ گیا عبد الواحد معشوق. محنت کرو پیارو، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اس کی محبت میں غرق ہونے کے لیے محنت کرو، محنت کرو. انبیاء کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، وہ بنے گئے حضرات ہوتے ہیں. صحابہ کی تربیت حضرات انبیاء کرتے ہیں. بعد والے ہمارے اور آپ کے جیسے لوگوں کو محنت کرنا پڑتا ہے، تب جا کر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے. اس کے کئی طریقے ہیں، ان طریقوں پر اگر ہم رہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی محبت. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے زبردست دوست تھے، اتنے زبردست دوست تھے، کبھی ان کے زبان سے اللہ نکلتا، کبھی اللہ کا نام کسی زبان سے نکلتا تڑپ جاتے، مچل جاتے. اتنا پیار، اتنی محبت اللہ تبارک و تعالی سے. اور یہ فرشتے بھی بڑے عجیب و غریب قسم کی مخلوق ہیں. بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں، انسانوں کے بارے میں بار بار سوال و اعتراض کرنے والی یہی ایک مخلوق ہے. مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی احتیاط اور ادب کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں. بناتے وقت بھی یہی مخلوق نے اعتراض بھی کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ آپ کیا ہی پیدا کر رہے ہیں ان لوگوں کو، یہ ایسا کرنے والی ہیں، ایسا کرنے والی ہیں، ایسا عبادت کے لیے پیدا کرتے ہیں، تو ہم آپ کی عبادت تو اللہ کے آپ کے فضل سے بہت کر رہے ہیں. یہ فرشتے بھی بار بار انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہتے. اللہ ابراہیم تجھ سے بہت محبت کرتا ہے. ہاں آج امتحان لے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم تجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر طالب علم ہوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کا امتحان ابراہیم کو معلوم کرنے کے لیے نہیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے امتحان کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملائکہ کے بھی ثابت کرنا ہے. میرا خلیل میرا خلیل ہے، اس پر کبھی سوال نہ کرو. اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں؟ ہاں میرا خلیل ہے. آج امتحان لو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. چلو ہم امتحان لیتے ہیں. کیسا امتحان؟ ایک کام کرو، میکائیل جبرائیل تم دونوں ابراہیم کے سامنے انسانی بھیس میں جانا، ایک ہمارا ذکر کرے اور ایک اس ذکر کو سنے،
اور صرف ایک مرتبہ ہمارا نام لینا اور اس راستے میں بیٹھنا جہاں سے ہمارا خلیل گزرے گا، اور وہ اکیلے نہیں گزرے گا، اس کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ ہوگا۔ ریوڑ مطلب کئی ہزار بکریاں اس کے پاس ہوں گی۔ تم خالی خریب میں بیٹھ کر ایک مرتبہ ہمارا نام لینا، پتہ چلے گا کہ ہمارا خلیل، اس کی حالت دیکھنا۔ اب حضرت میکائیل و جبرائیل دونوں جگہ پر انسانی بھیس میں بیٹھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ حضرت میکائیل نے ایک مرتبہ اللہ کہا، ابراہیم کو مزہ آ گیا، بکریوں کو چھوڑ دیے، دونوں کے پاس آئے، بھائی تم دونوں میں سے کس نے میرے اللہ کا نام لیا؟ میکائیل نے کہا کہ میں نے لیا۔ پہچان نہیں ہے، انسانی بھیس بدل جاتے ہیں تو معلوم نہیں ہوتا، ہم نے اللہ کا نام لیا ہے۔ اور ایک مرتبہ لو، تمہیں جب بولتی ہیں لینا کیا، خیر لیں گے، ہم کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہ پوری بکریاں بھائی الحمدللہ میری ہیں، ایک مرتبہ لے لو، بدلے میں ہم آدھی بکریاں دیں گے۔ محبت 1000 تھی تو 500 بکریاں صرف ایک اللہ کے نام پر۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن صاحب کئی مرتبہ اللہ اللہ بولتا، صدر صاحب کیا بھی دینے تیار نہیں، مسجد کی کمیٹی والے کیا بھی دینے تیار نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نام کی محبت جب دلوں میں نہیں ہوتی، کون اللہ پکارے تو کیا فرق پڑا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہاتھ میں شکر کا تھیلا لے کر پھرتے تھے، جو اللہ کہتا اس کے منہ میں مٹھی شکر ڈالتے۔ اور بچے تو ہر زمانے کے بچے ہوتے ہیں، بڑے شریر ہوتے ہیں، شکر کھانے کے لیے خامخواہ بشر حافی کے قریب جا کر اللہ اللہ کہتے، روزانہ پتہ نہیں کہ بشر حافی کی کتنی کلو شکر ختم ہو جاتی۔ کسی نے کہا کہ بھائی یہ اللہ کا نام خلوص سے نہیں لیتے اور تمہاری شکر خالی ہو رہی ہے۔ حضرت بشر حافی نے کہا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں کس کا خلوص دیکھوں، مجھے تو صرف میرے اللہ کا نام سننا ہے، کسی کے اخلاص سے میرا کیا تعلق ہے، مجھے تو میرے اللہ کا نام سننا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اور جس کا زبان سے اللہ کا نام نکل جائے میں اس کے زبان کو خالی نہ چھوڑوں۔ یہ محبت آنا اس زمانے میں نہیں آتی بول کر نہیں، محنت کرے تو آتی ہے۔ کتنے اولیاء ہیں، کتنے خطاب ہیں، کتنے ابدال ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین کبھی 40 ابدال سے خالی نہیں ہوگی، ایک ابدال کا انتقال ہوگا، اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے ولی کو ابدال بنا دیں گے اس کی جگہ پر۔ اولیاء سے زمین خالی نہیں، غوث و خطب سے زمین خالی نہیں، علماء سے کبھی خالی نہیں۔ یہ اللہ کے وہ اولیاء لوگ ہیں ان کے وجود سے کائنات کا نظام باقی ہے۔ جب یہ لوگ اٹھ جائے زمین سے تو پھر کائنات کا سورج حقیقت میں غروب ایسا ہوگا کہ کبھی طلوع نہیں ہوگا۔ آدھی بکریاں 1000 تھے، تعداد تو نہیں ہے کتابوں میں، 1000 تھی تو 500 ایک مرتبہ اللہ کا نام بولے، مزہ چڑھا۔ پھر پوچھتے ہیں اور ایک مرتبہ اب کیا دو گے؟ یہ بقیہ 500 بھی، مزہ اور بڑھ رہا۔ اور ایک مرتبہ اب کیا دیں گے؟ بھائی تمہاری یہ 1000 بکریوں کو 1 سال تک فری میں چراؤں گا۔ بغیر تنخواہ سیلری کے۔ تب جا کر ان 2 فرشتوں نے، دیگر فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ تیرا دوست تیرا ہی دوست ہے۔ اللہ نے کہا کہ اب اپنی حقیقت کا بھی اظہار کر دو۔
اب دونوں نے حضرت ابراہیم کے سامنے عرض کر دیا، ابراہیم بطور امتحان کے ہم آپ کے سامنے آئے، ہم میں سے ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، ہم صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت دولت پر غالب ثابت ہو گئی ابراہیم پر۔ پھر ذرے دن نہیں گزرے کہ وہی ابراہیم کی شادی بھی ہوئی، وہی ابراہیم کو بچے بھی ہوئے۔ اب بیوی سے کسے نہیں پیار ہوگا؟ ارے ہے ہی نہیں بیویاں تم نا، پیار نہیں ہے، محبت نہیں بیوی سے، نہیں ہے تو پیدا کرو۔ ایسا مزاج بنا میرے بھائیوں، شاید اس وقت کا میرا عنوان نہیں، اور وقت اور گھڑی کے کانٹے مجھے بتا رہے ہیں کہ تجھے مسائل بھی بیان کرنا ہے، لیکن یہ کان تو بہرے ہوتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر والوں کا رونا، کبھی ادھر والوں کا۔ پھر شادی کیوں کرے؟ اپوزٹ کو اگر رلانا ہی تھا تو گدھے شادی کیوں کیا؟ گھوڑے کی طرح، گدھے کی طرح، کتے کی طرح، سور کی طرح، بلے اور بلی کی طرح اکیلے رہ جانا تھا۔ شادی کا مقصد ہی محبت ہے، پھر اس کی محبت اس سے، اس کی محبت اس سے نہ ہو تو انسانی شکل کا جانور ہے۔ جانور، تجھے انسان کہنا ہمارا پاپ ہوگا۔ روتے ہیں اکرم صاحب، ادھر والے بھی، جو رو چاہتی نہیں حضرت، بات کرتی نہیں حضرت، مسکراتی نہیں حضرت، سجتی نہیں حضرت، ادھر سے ان کا رونا ہوتا ہے، کہیں ادھر سے ان کا رونا آتا ہے، کچھ نہیں چاہتی حضرت۔ 2 منٹ بازو بیٹھ کے بات کر لے تو پھر میں سمجھوں گی کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ بیوی ہونے کی حیثیت رشتہ ہے، حلال ہوں، بازو بیٹھتی ہے تو ایسے دھتکارتا ہے کہ میں کسی اڈے کی فلاں عورت ہوں۔ پھر کسی کی زندگی کو گھروں کے اندر رکھ کر بغیر محبت کے ان کو گھر میں پالنا کوئی اجر کی بات نہیں، کوئی ثواب کی بات نہیں۔ یہ ظلم ہے فرعون سے بھی بڑا، یہ ظلم ہے نمرود سے بھی بڑا، یہ ظلم ہے ابو جہل سے بھی بڑا، بلکہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، فرعون و حامان اور نمرود سے بھی بدتر جہنم کی سزا پاتے رہو گے، کیونکہ فرعون کی تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا ہے اس نے نبی کو ستایا ہے لیکن بیوی کو نہیں ستایا۔ بیوی کو اس وقت ستایا جب اس کی بیوی حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئی، ورنہ اس سے پہلے ستانے کا تو ایسے دشمنوں کا زندگی میں ثبوت نہیں۔ بیوی سے محبت کرو، بچوں سے محبت کرو، شوہر سے محبت کرو، کیونکہ ریکارڈ ہوتا نا، ان کو بھی بولنا نہیں، پسند نہیں، نکاح تک پسند نہیں، نکاح ہو جانے کے بعد پسند کر لو۔ محبت کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی پیاری پیاری باتیں بتائی ہیں۔ اس وجود کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے بیوی کی محبت، ماں باپ کی محبت، بچوں کی محبت۔ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ان کی محبتیں اللہ کی محبت پر غالب نہ آئے، ہمیشہ ان کی محبتوں پر اللہ کی محبت غالب رہے تو یہ تمام محبتیں مقبول ہو جائیں گی۔ اگر ان کی محبتوں پر، ان کی محبتیں اللہ کی محبت پر اگر غالب آ جاتی ہے تو یہ تمام محبتیں اللہ کی نگاہوں میں مردود بن جاتی ہیں۔ وہ کیسا حضرت؟ ان کی محبت پر اللہ کی محبت غالب کیسے کرنا؟ بیوی کی محبت پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ بچوں کی محبت پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ دولت کی محبت پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ دیگر محبتوں پر اللہ کی محبت کیسے غالب کرنا؟ آسان طریقہ ہے۔ بیوی کے ساتھ بیٹھے تھے،
اذان کی آواز شروع ہو گئی، بیوی کو چھوڑو سیدھے نماز کی طرف آ جاؤ۔ یہ دلیل ہے کہ بیوی کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ ارے سبحان اللہ، تو بھی بولو رے بابا۔ بچہ کوئی ناجائز چیز پوچھتا ہے جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، گیند پوچھا لے کر دے دو، بیٹ پوچھا لے کر دے دو، فٹ بال پوچھا لے کر دے دو، کوئی گیم کا جو اس کے بچپن سے لے کر بڑے ہونے کے بعد اس کے ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز پوچھتا ہے، تو پھر ادھر اللہ کا پیغام سامنے رکھو۔ اللہ کیا یہ چیز بچے کو دلانے کی اجازت دیا ہے کہ نہیں دیا؟ نہیں دیا ہے تو بچے کو کہ نہیں بیٹے دوسری چیز پوچھ، یہ چیز نہیں دوں گا، یہ شریعت کے خلاف ہے، تو سمجھو کہ بچوں کی محبت پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ دولت ناجائز چیز نہیں، دولت بہت بہترین چیز ہے، اسے کماؤ، صبح شام رات دن یہ کرو، کروڑ پتی بنو، لکھ پتی بنو، ارب پتی بنو، امبانی کو اوورٹیک کرو، بل گیٹس کو اوورٹیک کرو، عظیم پریم جی کو اوورٹیک کرو، آگے بڑھو آگے بڑھو، لیکن دولت کمانے کا اگر ایک حرام راستہ ہے جہاں آپ کو فوراً دولت کروڑوں کی مل سکتی ہے، چند دنوں میں آپ شہر کے یا ملک کے کروڑ پتیوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ایک راستہ ہے حلال کا، دونوں آپ کے سامنے ہیں، لیکن حرام راستے کو آپ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یہ راستہ اختیار کروں گا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا، تو تب سمجھو کہ دولت پر اللہ کی محبت غالب ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ چیز اب حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، سب سے پہلا بیٹا ہوا، وہ بھی کئی سال کے بعد پیدا ہوا، بڑھاپے میں پیدا ہوا، اور بڑھاپے میں ہونے والی اولاد سے زیادہ بڑی محبت ہوتی ہے، دو ہی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، پورے بچوں سے ہوتی ہے، لیکن ایک طبیعت بتاتا ہوں، بوڑھے حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، میں بھی آپ ہی کی صف کا ہوں، سب سے پہلے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے اور سب سے آخر بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچے سے محبت بیٹا کی بیٹی کی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں ثابت ہو گئے، اور ہماری محبت مضبوط ہو گئی۔ آخر بچے سے محبت اس لیے ہوتی ہے، بڑھاپے میں بھی ہماری محبت تھی۔ زیادہ بچے سمجھنے کی کوشش کرو نو کو، گورو نو کو۔ اور آپ دیکھیں گے نبی کی زندگی میں یہ ثبوت ملتا ہے، آخری بیٹی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ فاطمہ بضعۃ منی، فضیلتوں سے نوازا بھی سیدہ فاطمہ کو۔ بڑھاپے میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بہت محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کو تجربہ ہو چکا، جوان انتظار کرے، لیکن بڑھاپے میں کہاں جانتی، انہوں تو جوانی میں نہیں جان رہی۔ بڑھاپے میں کیا سمجھیں گے، 30 سال میں 2 جندال کو تھک دال کو بیٹھ جاتا، 30 سال شادی ہوئی، 25 سال میں، 30 سال تک 5 سال میں فیملی پلاننگ کر کو 2.5 سال میں برابر حساب کر ڈال کو 2 جندال کو تھک کو بیٹھ جاتا۔ اب اس کے بعد نہیں۔ بعض بہادراں تو ایسے ہی بیوی کو پوچھ کو بچے جنتے ہیں، یہ بہادراں ہی ہیں۔ کیا بھی اتنی دولت ہے کہ بھی جنے نہیں، انہوں اجازت نہیں دے رہی۔ اب حضرت ابراہیم کو شادی بھی ہوئی، بیوی سے محبت، بچہ ہوا، بچے سے محبت، پھر فرشتوں نے اللہ کے دربار میں رکھ دیا۔ اللہ آپ تو کہے کہ اپنا دوست ہے،
دیکھے تو کبھی بھی اسماعیل گودھی میں کیا بوسے کیا پپیاں. گھر سے گئے تو اسماعیل کو دیکھ لینا. اب آتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹا کا بچہ کا یہی پوچھ رہے ابراہیم. افسوس کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس موبائل نہیں تھا، ورنہ واٹس ایپ میں پوچھ لیتے، فون کر کے پوچھ لیتے اسماعیل کھایا کہ نہیں کھایا، سو گیا کہ بچہ نہیں سو، باہر گیا کہ نہیں گیا، پوچھ لیتے تھے نا. ہمیں بڑے خوش نصیب ہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی. آپ گھر میں دیکھ بچہ اٹھیا، بچے کی کتنی فکر ہے. کھانا کھا لیا، بچے کی کتنی فکر ہے. اسکول کو جانے کی عمر آ گئی، اسکول گیا، کتنی فکر ہے. رات کو آنے لیٹ ہوگا تو وہ زور بتے چپ کے رکھو جی، کام آئی بہت بیکار کے فون کر لگا تو نہیں. پھر ذرا وقت میں بیٹا ابو بول بیٹا کہاں بیٹے، ارے 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 اسے معلوم نہیں گھگو کوئی ہے بیٹا، اس کی محبت سے ملیا سو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب بیٹے سے بڑا، پھر فرشتوں نے بات رکھ دی. اللہ ذرا کمی پیشی نظر آ رہی ہے. چپ، انی عالم ما لا تعلمون، ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. ابراہیم کی فطری محبت اسماعیل سے ہے، لیکن حقیقی محبت ہم سے ہے. یقین نہ آئے تو پوری دنیا کا، پورے روئے زمین کا، پوری مخلوقات کا سب سے بڑا امتحان ہم لے کر بتا دے تم کو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی سوال ابراہیم کے بارے میں ہم سے نہ کرنا. اچھی بات ہے. چلو رکھ دیتے ہیں امتحان. ابراہیم کرو ذبح، لاڈ لے بیٹے کو ذبح کرو. آج کل سوشل میڈیا میں اور ساری دنیا میں پتہ نہیں کہ بھی ہمارے ہی مذہب پر تم لوگوں کی نظر کیوں. وہ کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے سو کرے نہیں رہیں گے، مسلمانوں نے اسے بنا لیا. ایک کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے کرے بھی رہ سکتے ہیں. دیکھو کیسا دھرم ہے، باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. ابراہیم بیٹے کو ذبح کرتے ہیں، تعجب نظر آ رہا ہے، وہ بھی اللہ کی محبت میں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرتے تو بدلے میں حکومت کا وعدہ ملا، بدلے میں دولت مل، نہیں. اللہ کی محبت میں ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ کون سی عجیب بات ہے میرے دوستو؟ یہ عجیب بات تو اس زمانے میں تھی، نبی کے لیے عجیب بات تھی، امتحان اور محبت کرنے والوں کے لیے عجیب بات تھی. اس زمانے میں اگر کوئی آدمی اس واقعے کو عجیب نظر سے دیکھتا ہے تو وہ پاگل ہے، وہ احمق ہے، وہ دیوانہ ہے. یہ زمانہ تو اتنا خطرناک ہے، دولت کے نام پر بیٹا باپ کو بیٹا باپ کو بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے. دولت کے نام تو جسمانی شہوت کی وجہ سے شوہر بیوی کا قتل کر رہی ہے، بیوی شوہر کا قتل کر رہی ہے. واردات کی فہرست پولیس اسٹیشنوں میں اور کورٹوں میں اٹھا کر دیکھو. باپ مرتا نہیں، دولت آتی نہیں، باپ کے مرنے کا سبب کوئی اور نہیں، خود اس کی اولاد. ماں کا چکر کسی اور مرد سے ہو اور پردہ فاش ہو گیا بچے پر، چھوٹا بچہ 5-6 سال کا، اس طفل کو بھی اس ماں کی ممتا دیکھتی نہیں، کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے. وہ 6-7 سال کے بچے کو موت کے گھاٹ وہی ماں تو اتار رہی ہے اپنی عزت اور جذبات کے خاطر. جب انسان دولت کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے ایک دوسرے کو مار سکتا ہے تو پھر ایک نبی اللہ کے لیے اپنے بچے کو ذبح کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے پیارو،
ان باتوں کو گہرائی سے سنو. جب کوئی سوال کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ میں جواب دو، ڈنکے کی چوٹ میں. ہمارے ہر عمل کا جواب ہے، ہر عمل کا مقصد ہے، ہر عمل کا مطلب ہے، ہر عمل کے بارے میں ہمارا کوئی نہ کوئی ضرور جواب ہے. قربانی کرے تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس پورا جمع کر کے رکھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان لاکھوں کروڑوں روپے خواہ یہی پیسہ یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر خرچ کرو، کیا کی کرو، کدھر کرو. یا قربانی کے لیے خرچ کرے تو یتیم بیوہ مسکین یاد آ گئے. شادیاں میں مولانا سنیں گے تو تعجب کریں گے. 15 دن کے اندر ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے، میرے پاس تصویر کے ساتھ ثبوت موجود ہے کہ دلہن کو لے کر روڈ میں اتر کر، روڈ سے لے کر گھر کو آ کر پورے گھر کا ڈیکوریشن شادی کا اور روڈ کا پھر کار کا کتنا ہوا ہوگا؟ کوئی بتائے مجھے. 22 لاکھ روپے. یہاں نظریں نہیں جاتی. ایک پارلیمنٹ پہلے سے موجود ہے، پھر کروڑوں ہزاروں روپے خرچہ کر کے اور ایک پارلیمنٹ بناتے ہیں، وہاں پر وہ خرچ نظر نہیں آتا. مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو خرچ نظر آتا ہے. ہمیں جانور کو ذبح کریں گے تو اس کے کتنے فائدے ہی معلوم. سال میں ایک مرتبہ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان مالداروں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو جتنا گوشت کھلاتا ہے اتنا گوشت تو پورا سال 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں میں مالدار نہیں کھاتا. بکرے کا کھانا کا تو سوچتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کیسا گوشت بکرے کا غریبوں کو بھی کھلاتا ہے. الحمدللہ. ابراہیم علیہ السلام پر ایک امتحان آیا. ابراہیم ہمارے حکم پر تم اپنے بچے کو ہمارے نام پر ذبح کرو، وہ بھی خواب میں. قبول؟ سنے ہیں عید کی نماز میں اپنے اپنے علماء سے بیان بھی سنیں گے. قبول؟ لے کر چلے گئے، ذبح کرنے بیٹھ گئے. وہ چھوٹا سا 7 سال کا بچہ، بچہ چالے کر رہے، پیچھے سے بھی حملہ نہیں. پورے احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ بچے کو بول کر ذبح کرو. چھوٹا بچہ 7 سال کا، یہ جو بچہ بیٹا ہے نہیں، اس کی عمر تو بڑی ہوگی. کیا بیٹے عمر تمہاری عمر بھی بڑی ہے. اٹھ کر کھڑے ہو جا، اٹھ کر کھڑے ہو جا. شاباش، ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے. دیکھو مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، مدرسے میں پڑھنے والے بچے اتنے ہی پیارے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھ کتنا پیارا ہے. دیکھو کیا بیٹا عمر تمہاری 11، تمہیں بھی بڑے. کہاں ہے وہ 7 سال کا بچہ ہے؟ کہ چھوٹو اٹھ بیٹے، اٹھ بیٹے، اٹھ بیٹے، اٹھ بیٹے، اٹھ بیٹے. شاباش. ادھر 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 بیٹے، ادھر 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 جی. شاباش شاباش. اتنے یہ عمر کے تھے 7 سال کے. ادھر آؤ بیٹے. شاباش. ایک روایت 7 سال کی، ایک روایت 13 سال کی. یہ عمر کے بچے، اس سے جا کو ذبح کرنے کی بات آ رہی ہے. ذبح کرنا چھوڑو، کیا کریں گے آپ؟ باپ کے سامنے ہاتھاں پاؤں پکڑ کو کاٹ ڈالا تو کیا کر سکتا؟ فائٹ کر سکتا ہی نہیں، باڈی بلڈر کیا. لیکن اس کا جواب قرآن کی آیت بن گیا. یہ ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. وہ چھوٹے سے بچے سے باپ کہتا ہے خواب میں دیکھا چھوٹو لال، میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں. بیٹا ڈیڈی پلیز ڈیڈی چھوڑ ڈیڈی، تمہیں مارتی گے ڈیڈی. نہیں، انی ارا فی المنام، اللہ کا بھی نام نہیں لی. بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے نہیں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹے.
بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ کا نام لیے کہیں بیٹے کے زبان سے ایسا جملہ نہ نکل جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. وہ چھوٹے بچے کو کھڑا کر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں چھوٹو کہ میں اللہ کے نام پر تجھے ذبح کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. بچہ فوراً کہتا یا ابت افعل، ابا حضور میرے ابا، یا ابتی اے میرے ابا، الفاظ کا ٹھیٹ ترجمہ کر رہا ہوں، یا ابتی اے میرے ابا، افعل ما تمر، کیا پوچھتے ہو، اللہ کا حکم ہے، جو ملا وہ کرو. میرے بارے میں کوئی ٹینشن لینا نہیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ جب اللہ کے نام پر مجھے ذبح کریں گے میں بے صبرہ بھی نہیں ہوں گا، صبر کر کے بتاؤں گا، اس لیے کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ میری جان اللہ کے نام. افعل ما تؤمر. اور اللہ تعالیٰ امتحان میں بھی اس کا امتحان نہ معمولی امتحان ہے. ایسا لیے امتحان کے خالی جواب سنتے چھوڑو چھوڑو ابراہیم چھوڑو نہیں، لٹا بھی دیے. ابراہیم کو معلوم ہی نہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہم نہ معلوم ہے پورا خاکہ. ایک مولوی صاحب یہ خاکے کی جگہ بول ڈالے، ہم نہ معلوم ہے کہ ہم نہ معلوم ہے پوری فلم بول کر، فلم نہیں بولنا یہاں، پورا خاکہ معلوم ہے. حکم جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا اس وقت معلوم نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرا بچہ بچ بھی جائے گا، نہیں معلوم ان کو. ہمیں بڑے اطمینان سے سن لگو بیٹھے ہیں کیونکہ تو معلوم ہے نا، کٹتے نہیں ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بول کر، لیکن وہ کیفیت نہیں تھی ابراہیم کی. ان کو پکا یقین تھا حکم آ گیا مجھے کرنا ہے، وہ ہوگا جو کٹنے سے ہوتا ہے. اور پوری چیزیں تیار ہیں نا، رسی ہے، چاقو ہے، اور ساتھ میں بیٹے کی رضا بھی ہے. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا بھی قدم پیچھے ہٹاتے، بڑی احتیاط کے ساتھ کہتا ہوں میں، ذرا بھی قدم پیچھے ہٹاتے، ابراہیم کی دوستی کو فرق نہیں آتا بلکہ ابراہیم کی نبوت کو فرق آتا. خلیل کی عطا نہیں چھینتے اللہ تعالیٰ. چاقو بھی تیار، رسی بھی تیار، بیٹے کی بھی رضا ہے، کوئی بچانے والا نہیں، سفارش کرنے والا نہیں، روکنے والا نہیں. بس کھلے آسمان کے نیچے بے آب ہو گیا میدان میں. حجاج کرام حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جانتے ہوں گے، وہ تو لٹا بھی دیے. بیٹے نے کہہ دیا ابا جان یہ گوری پڑھ لے کے خسی کی دکان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اس کو درد ہے تمہارے میرے بیچ میں، شفقت ہے، محبت ہے. ہو سکتا کہ ہاتھ پہنچ کر پھر پیچھے چلے جائے، آنکھوں میں پٹی باندھ لو. واہ واہ واہ، چھوٹا بچہ وہ عمر کا. ابراہیم نے پٹی باندھی. یہاں سے ایک نقطہ نکلتا ہے، 2-4 منٹ زیادہ چل جائے، یہاں سے نقطہ نکلتا ہے کہ اچھا مشورہ کسی سے بھی ملے قبول کرنا یہ نبوی شان ہوتی ہے. چپ کے بٹ منظر سکھا رہا، پٹی بننے کو کاٹو کو بول کو پٹی بننے کو، میں پٹی بنتے ہی تو بھاگ جاؤں گا، تو یہ نہیں بولے. اچھا بیٹے، اعتماد کا دور تھا، نبوی گھرانہ تھا. خلیل اللہ تو بنا دیے گئے، ذبیح اللہ بننے کا وقت آیا ہے. کاٹنے کے قریب پہنچ گئے. چاقو بھی وہ ہمارے گمارے نہیں، وہ زمانے کی چاقو، ورجنل چاقو. یہاں کے چاقو میں الٹی کوسی سیدھی کوسی معلوم نہیں ہوتی ہے.
ادھر بھی وچ ادھر بھی وچ. رکھ بھی دیے. میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی آپ اپنی رفتار سے بھی زیادہ عرش سے نیچے زمین پر اترے ہو؟ جبرائیل نے کہا 4 موقع ایسے ہیں یا رسول اللہ، میں اپنی رفتار سے بھی زیادہ زمین پہ اترا. اس میں سے یہ کون سا کہ ابراہیم کے ہاتھ کی چھری نہیں، چھری، چاقو، ابراہیم کے ہاتھ کی چاقو اسماعیل کے گلے میں رکھ بھی دی گئی. اس وقت میں عرش کے نیچے کھڑ کے زمین کا منظر دیکھ رہا تھا، پورے ملائکہ دیکھ رہے تھے. سوال جو اٹھا اس پر پشیماں تھے ملائکہ، کیا کر ڈالے نام لگا، نہیں کرنا تھا بھائی. کہاں نبوت، کہاں ہم نوری مخلوق. سب حضرت اسماعیل کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہ لکھا ہے تفسیر میں، صرف ملائکہ نہیں، اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی سب کے سب اسماعیل کی جان بخشی کی دعا کر رہے تھے. لیکن اللہ بھی بڑے عجیب و غریب ہے. دکھانا ہے میرا دوست میرا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کا ظاہر تمہیں سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. اتر بھی لگ بھی گئی تھی چاقو، ایسے لگ بھی گئی تھی. اس وقت اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جبرائیل جاؤ اسماعیل کے گلے ابراہیم کی چاقو کے بیچ میں جنتی چاندی کا ٹکڑا رکھ دو، دونوں کے بیچ میں. اب رکھ کو چلانے کے ایسے کتنا وقت ہوتا بابا. اللہ کا نام لینا اور چاقو کو حرکت دینا، اور پھر وہاں سے جبرائیل اترنا. پھر جبرائیل کو ڈانٹ بھی، وارننگ بھی کیا مل رہی ہے، تمہارے اترنے سے پہلے اگر ابراہیم کی چاقو اسماعیل کے گلے میں اتر گئی تو تمہارا نام فرشتوں سے کٹ. حضرت جبرائیل نے پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میری زندگی کے رفتار سے بھی آگے گزر کر چھری کی حرکت سے پہلے میں نے جنت پہنچ کر چاندی کا ٹکڑا لے کر ابراہیم کی چاقو اور اسماعیل کے گلے کے بیچ میں رکھ دیا. اب آنکھوں میں پٹی بنی اور چل رہی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں خدا جسے بچانا چاہے تلواروں کے سائے میں بھی بچا دیتے ہیں. یہ قوم ہم کو کیا مارے گی، ہم اس اسماعیل کے نام لیوا ہیں جس کی زندگی دھار پر پہنچ کر جب آگے بڑھتی ہے تو نسل سے محمد الرسول اللہ پیدا ہوتا ہے. ہم نہ مٹاتے ہیں، کہتے تلواروں کے دھاروں سے گزرنے والی تاریخ ہماری. گولی وہاں سے پھرتی نہیں، آگ کو پھرتی سو. ویسی قوم ہم نہ مٹاتے ہی، کہتے غرض اللہ تعالیٰ کو وہ امتحان دینا ابراہیم کا، وہ امتحان دینا اسماعیل کا، اور وہ پوری محبت اتنی پسند آئی
اللہ نے خود فرما دیا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین۔ ابراہیم یہ بڑا سخت امتحان ہے، لینے والا خود کہہ دے تو اس سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے۔ چھوڑو اسماعیل کو، تمہیں کیا معلوم ہے ہم اسی کی اولاد سے اس کو پیدا کرنے والے ہیں جس کے صدقے میں ہم نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اب اگر یہ ذبح ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ صرف بتانا تھا کہ ہم کو چاہنے والوں کی حد بھی کیا ہوتی ہے، کسی کو مارنا نہیں، کسی کو ذبح کرنا نہیں، ہمیں چاہنے والوں کی حد بھی کیا ہوتی ہے ہم زمانے کو بتانا تھا۔ ابراہیم اسماعیل کو چھوڑ دو، جنت سے ہم دمبا اتارتے ہیں، اس کو بدلے میں ذبح کرو، تمہارا یہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ ہر نبی آیا، اس کی امت میں اس کا عمل تھا، نبی گیا، دوسرا نبی آیا تو پھر اس نبی کا قانون ختم، نئے نبی کا قانون شروع ہوتا ہے۔ لیکن ابراہیم کی قربانی اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم کے بعد ہزاروں انبیاء کو پیدا کر دیا، لیکن یہ عمل، یہ حکم کو کینسل نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے نبی ایک ثابت، ایک مضبوط، ایک مستقیم، ایک مستحکم شریعت لے کر آتے ہیں، تو اس شریعت میں بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کے حکم کو داخل کر دیا، وہ بھی ایسا ویسا نہیں، واجب بنا کر داخل کر دیا، واجب بنا کر داخل کر دیا۔ پھر بقیہ باتیں ہیں 2 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ میں، یہ بہت اہم مسائل ہیں جسے میں نے نوٹ کر کے لایا ہوں، بہت اہم مسائل ہیں جسے بیان کرنا تھا، لیکن اس واقعے ہی میں بات چلے گئی۔ اتوار یا پیر کو انشاءاللہ تعالیٰ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے آپ کے سامنے ان تمام مسائل آ جائیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔